ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم نے پاکستان اکانومی، نالج اکانومی، کچھ پرابلمس پہ ہم نے بات کی. آئیے کچھ بات کرتے ہیں برائٹر سائڈ پہ. جی داؤد صاحب آپ سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آج جو پاکستانی جس اسٹیج میں ہم آج موجود ہیں، ہمارے پاس کیا پوٹینشیل ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا برائٹر سائڈس ہیں جو آپ کو نظر آتا ہے جو وچ کین ہیلپ اس ان فیوچر؟ دیکھیے ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے. ڈیفینیٹلی لیس ڈیولپ کنٹریز کو تو ایشوز رہیں گے، وہ اس سے پہلے والے پوچس میں بھی رہے، ٹھیک ہے، جتنی بھی اکانومیز اس میں بھی رہے، اس میں بھی رہیں گے. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ رائٹ ناؤ ہم تھوڑا سا اس طرف ٹریول کرنا شروع کر دیا. گورنمنٹ کا بھی مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، بزنس مین کا بھی بن گیا ہے. اس کی میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اس سال فرسٹ ہاف میں 2021 میں پاکستانی اسٹارٹ اپس میں $125 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اینڈ میجورٹی آف اٹ از ان دا سیڈ اسٹیج. امیجن کریں سیڈ اسٹیج میں انویسٹمنٹ پل کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب کہ آپ کے کانسیپٹ کی ایکسیپٹیبلٹی آئی. $125 ملین یہ ڈبل ہے، مور دین ڈبل جو ہم نے 2020 میں اچیو کیا. اینڈ اس میں بھی اچھی بات یہ کہ میجورٹی آف دس انویسٹمنٹ از فرام لوکل وی سیز. اب یہ ہے ایک ایریا جہاں پر آبویسلی گنے چنے لوگ ہیں، لیکن اسٹل ایکسیپٹیبلٹی آ رہی، تو پوٹینشیل تو بہت ہے. ابھی میں ایک جگہ اسٹڈی کر رہا تھا، ایک سلیکان ویلی کی وی سی کمپنی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک چیز پہ کبھی ہمیں ڈاؤٹ نہیں ہے، پاکستان کے ٹیلنٹ اور پوٹینشیل پہ. when they enter the market they have done it there outside globally ہم کر چکے ہیں. تو obviously اب کچھ ہماری ٹیمز یہاں پہ بھی کام کر رہی ہے، کچھ لڑکے یہاں بھی اسٹارٹ اپس میں کام کر رہے ہیں، تو وہ اٹریکٹ بھی ہو رہی ہے. سلیکان ویلی سے بڑی انویسٹمنٹ آئی. ایک تو میں چاہتا ہوں، میرے دوست ہیں جن کے اسٹارٹ اپس میں انویسٹمنٹ ہوئی، تو $125 ملین ان سیڈ اسٹیجز. ایک آدھا سیریز اے بی میں بھی آئی. ابھی ریسنٹلی ایک تاجر کے نام سے تھی، وہ B2B ای کامرس کی تھی، کوئی اراؤنڈ $17 ملین کی انویسٹمنٹ فار اے پاکستانی کمپنی. دیٹس اے ویری بگ اماؤنٹ، ٹھیک ہے، وہ انویسٹمنٹ ہوئی. تو برائٹ سائڈ ہے، بالکل ہے، لیکن بس یہ پیرل ہمیں ایک چیز سوچنی ہے کہ جہاں ایگریکلچر اکانومی میں بہت انیکویلٹی تھی، انڈسٹریل اکانومی میں بہت انیکویلٹی تھی، ایک امیر بہت امیر ہو گیا، ایک غریب بہت غریب ہو گیا. اس پیریڈ میں جہاں ہم فائنینشیل پاورٹی کی بات کر رہے تھے، لیٹس ہم کوشش کرنی چاہیے گورنمنٹ کو بھی، باقی دنیا کو بھی، کہ انفارمیشن پاورٹی نہ ہو. یہ ٹرم اب آپ کو بہت سننے میں آئے گی. آئی جسٹ وش کہ یہ ہم اس پہ کام کریں، انفارمیشن کی ایکسیسیبلٹی بڑھے. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ جو آن لائن کلاسز ہوئی کووڈ کے پیریڈ میں، ایک بچہ بہت دور کسی پہاڑی پہ بیٹھا ہوا تھا، اینڈ اس نے وہ تصویر دی کہ میں جو اپنی آن لائن کلاس ایکسیس کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اس پہاڑی بیٹھوں گا، یہ سگنل آ رہے ہیں. دیٹس ویری امبیرسنگ. آج کے ڈے اینڈ ایج میں اگر آپ صرف اتنا بیسک انفراسٹرکچر بھی نہیں پرووائڈ کرا رہے تو پھر شاید ہم بہت پیچھے رہ جائیں. سو جہاں پہ برائٹ سائڈ، ایک سیکنڈ تھوڑا میں آپ کو کاٹتا ہوں. لوگ اس کو برائٹ سائڈ پہ پیش کرتے ہیں نہیں، کہ پہاڑی کے اوپر چڑھ کے جو ہے اس بچے کی ایفرٹ تھی، ٹھیک ہے، بٹ اس کو گھر پہ نہیں ملا، ٹھیک ہے، سسٹم کا فیلئر ہے. وہ پہاڑی پہ چڑھا ہوگا، وہ دھوپ میں بارش میں جو بھی تھا، وہ وہاں بیٹھ کے اپنی کلاس لینے کے، اس کو کتنی جرنی کرنی پڑی ہوئی. وہ کمفرٹ میں بیٹھتا، اپنی کلاس لیتا، نوٹس بناتا، کچھ بھی کرتا. دا پوائنٹ از آپ کو انفارمیشن میں انیکویلٹی نہیں دینی ہے، آپ کو انفارمیشن کا انفراسٹرکچر پرووائڈ کریں. دیکھیں انڈسٹری میں اسکلڈ لیبر نہیں تھا، وہ انسکلڈ لیبر سے بہت کام ہوا، کیونکہ وہاں پروڈکشن ہو رہی تھی. نالج اکانومی میں آپ اسکلڈ لیبر کی ہی بات کر رہے ہیں، اس میں انسکلڈ کوئی نہیں ہو سکتا. یہاں پہ ایڈلٹ اسکل کی بات ہو رہی ہوگی، اینڈ وہ تبھی آ سکتا ہے جب آپ نے، شاید آپ نے انیشلی کہا یا نعمان نے ذکر کیا کہ ڈیٹا کی کوالٹی، انفارمیشن کی کوالٹی، یہ ایکسیسیبلٹی تو آپ سب کو دے دیں، اینڈ دین لیٹس فائنڈ اٹ آؤٹ. پھر میرے خیال میں پھر سب لوگ اپنا کنٹریبیوٹ کر لیں گے. چاہے ایک بچہ گلگت میں بیٹھا ہو وہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کوئی بچہ اگر دادو وغیرہ میں بیٹھا ہو، کوئی خزدار وغیرہ میں بیٹھا ہو، لیکن آل ٹھیک ہے. پوائنٹ آ گیا. نعمان صاحب آپ کے ذہن میں کیا پازیٹیوس ہیں، خاص طور پہ جو نعمان صاحب نے بھی باتیں کہی اور ٹیلنٹ کی بات کی؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، پازیٹیو سائنس ہیں، چیزیں ہیں؟ سائنس میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ ریئلائزیشن ہے. گورنمنٹ بھی بات کر رہی ہے ٹیکنالوجی کی، کیونکہ ریئلائزیشن یہ ہے کہ چونکہ ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو وی ہیو ٹو کیچ اپ. سب سے پہلے تو جو ہے نا انسان کے اندر جو ہے نا احساس پیدا ہونا چاہیے نا. احساس پیدا ہوگا تو انسان کوشش کرے گا. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے بات اسٹارٹ ہوئی. وہ ہے نا، اقبال نے کہا تھا نا کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اگر احساس زیاں ختم ہو جائے نا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں احساس زیاں پیدا ہو گیا ہے ہمارے اندر، اور بڑی زبردست طریقے سے پیدا ہوا ہے کہ ہماری NGOs بہت بڑا کام کر رہی ہیں. فار ایگزامپل ایز یو نو آئی ایم آن دی بورڈ آف سیلانی ویلفیئر. تو ہم لوگ جو ہے وی ہیو آلریڈی ٹرینڈ 100,000 پروفیشنلز ان IT. اس میں فرام بیسک IT لٹریسی سے لے کر ہائی اینڈ کورس جس میں پائتھون اینڈ ڈیٹا سائنسز اینڈ سائبر سیکورٹی سب شامل ہیں. اس کے اندر میں سب کو ٹرین کیا ہم نے.
اور اس ہم پروگرام کو اپنا ایکسپینڈ کر رہے ہیں ہمارا. تو بات یہ کہ این جی اوز سے بہت کام کر رہی ہیں, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں فری لانسرز میں ہمارا انڈیکس بہت اوپر جا رہا ہے, اور گریجولی جو فری لانسرز کی جو ایوریج پے اسکیل ہے اس کے اندر بھی جو ہے امپرومنٹ, اس میں بھی بہتری آ رہی ہے. یا فری لانسرز گروتھ, in terms of growth we are at 4. تو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دی بورڈ ریئلائزیشن ہے, اور جیسے کہ انہوں نے بھی کہا داؤد نے کہ $125 ملین صرف سیڈ میں آیا ہے. تو یہ سیڈ جو ہوگا نا, جب ہم نے آج جو جس کو درخت بننے میں, سیڈ کو سیڈ اسی لیے کہا جاتا ہے, سیڈ کیپٹل کو, کہ یہ جو کمپنیز جب درخت بنیں گی نا تو اگلے چند سالوں میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس یونیکارنس پیدا ہونا شروع ہوں گے. $100 ملین, $10 ملین, $1 بلین کی کمپنی میں کچھ $1 بلین کی کمپنیز آنا شروع ہوں گی. اسرائیل وچ از اے گلوبل لیڈر ان دس تھنگ, انہوں نے بہت پہلے 25-30 سال پہلے جو ہے نا اس پہ کام شروع کیا تھا. مجھے ایک تھوڑا سوری ٹو کٹ یو آف, کیونکہ این جی اوز کی آپ نے بات کی, کیا ہمیں ایسا نہیں ہے کہ این جی اوز تھوڑا کام کر کے اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا؟ دوسرا اسی کا ایک سیکنڈ پہلو ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو سارے جو انفارمیشن نالج ہے نا, ایک آپ نے سی ایس آر, ایک زکوٰۃ, ایک وہ نکال کے آپ نے اپنے آپ کو دل کو تسلی دے دی. کیونکہ میں تو 50 سال سے یہ اسی طرح سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ ایجوکیشن میں کس طرح چیریٹی ورک ہوتا ہے. تو از اٹ دا رائٹ, آپ کا بھی کیا یہ ویو ہے یا آپ کے پاس؟ میں آپ کو صرف یہ اچھا سوال ہے جو آپ نے ریز کی. دیکھیں جو جس طرح بھی ہم نے جرنی کی بات کی تھی نا, اس پہ تو خیر ایک الگ سیشن ہونا چاہیے کہ چیریٹی مینجمنٹ اور ہمارا ڈیولپمنٹ فائنینس کیسے کام کرنا چاہیے. بات ہی جس طرح بھی ہم نے بات کی نا سیڈ کیپٹل, اور ہم نے کہا کہ یونیکارن بننے میں جرنی لگتی ہے پوری. تو جس طرح این جی اوز کے بھی یونیکارنز ہوتے ہیں, اور وہ یونیکارن بننا ایک پوری جرنی ہوتی ہے. جو آپ کا جو ویلفیئر کا سسٹم ہے نا, جو این جی او کا چیریٹی کا سسٹم ہے, اس کے 4 پلرز ہیں. اس کے ہیں ریسکیو, ریلیف, ریہیبلیٹیشن اینڈ بیسکلی ڈیولپمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن. کہ اس میں آپ ایک ایک کر کے جو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, کہ سب سے پہلے بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں, پھر اس کو کپڑے پہناتے ہیں, پھر اس کو تعلیم دیتے ہیں, پھر اس کو آخر میں فائنانس دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے. اس کو اس آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہماری این جی اوز بھی ایک جرنی کر کے یہاں تک پہنچی ہیں. اب احساس پیدا ہو گیا ہماری این جی اوز کے اندر بھی کہ ہمیں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ کام کرنا ہے نا وہ اسکل بیس کرنا ہے. دیکھیں چیریٹی کبھی بھی پبلک منی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. چیریٹی کا کام ہے گیپس کو کم کرنے کی, تکلیف کم کرنے کی کوشش کرنا. بالکل ویسا ہی ہے کہ اگر کسی بندے کو آپریشن کی ضرورت ہو نا, تو پیناڈول جو ہوگی نا بیسیکلی اس کے درد کو کم کر دے گی, لیکن اس کا آپریشن نہیں ہو جائے گا وہ آٹومیٹیکلی. جب گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس غریب کا آپریشن کر کے اس کو ٹھیک کرنا. چیریٹی کا کام ہوتا ہے اس کی تکلیف کو کم کرنا. تو ایجوکیشن میں جیسا کہ میں نے کہا نا, جو میں اچھے برائٹر سائڈ دیکھتا ہوں اس کے اندر کہ اکراس دی بورڈ ریئلائزیشن ہے. ہمارے وہ جو این جی اوز جو کہ تعلیم کے سیکٹر میں کام کر رہی ہیں وہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ اور ٹیکنالوجی ڈریون اسکل ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہیں. گورنمنٹ بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, گورنمنٹ کے اندر بھی ریئلائزیشن ہے, وہ اس پہ باتیں کر رہے ہیں, بزنس انکیوبیشن چیزوں پہ ایک ایکٹیو ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ ہماری جو عوام الناس ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ روڈ ٹو پراسپیرٹی اگر ہم نے آج کے زمانے میں کرنا ہے نا تو وہ ٹیکنالوجی ہے. انہوں نے ایک بات جو کہی تھی نا بیسکلی انفارمیشن اویلیبلٹی کی, ہم اکنامکس میں اکثر پڑھا کرتے تھے, جو لوگ اسپیشلی میں ہماری آڈینس میں اکنامکس پڑھے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ مارکیٹ کی 4 فارمز ہوتی ہیں. مارکیٹ کی ڈفرنٹ فارمز ہوتی ہیں نا, پرفیکٹ مارکیٹس, امپرفیکٹ مارکیٹس, مونوپولیز. تو ہمیشہ یہ اکنامکس کی کتابوں میں آپ جا کے دیکھیں گے وہ کہیں گے جی پرفیکٹ مارکیٹ نیور ایگزسٹ, کیونکہ پرفیکٹ مارکیٹ کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں بائرز ہوں, بہت بڑی تعداد میں سیلرز ہوں, انفارمیشن بہت اویلیبل ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو. ٹیکنالوجی نے یہ کام کیا ہے کہ پرفیکٹ مارکیٹ کریٹ کر دی ہے. ناؤ اٹ از پاسبل فار ایوری ون ٹو لرن آن لائن اینڈ آن لائن فری. میں اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمارے اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ ہے کہ فری آن لائن ایجوکیشن, جو موکس کہا جاتا ہے نا, MOOCs موکس کہا جاتا ہے, میسو اوپن آن لائن کورسز, دیٹ آر پلئنگ وہ ایک انقلابی کردار ادا کر رہے ہیں. یہ وہ پروگرامس ہیں جیسے کہ EDX, جیسے کہ کورسیرا, جیسے کہ یوڈیمی, جو دنیا کے بڑے اداروں نے جیسے کہ خان اکیڈمی بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, ایجوکیشن وہ K-12 پہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ہم پروفیشنل اسکل ڈیولپمنٹ پہ بات کریں تو یہ جس سے میں نے آپ کو EDX کی بات کی, یہ MIT, ہارورڈ, یہ وہ کورسز ہیں جن کے لیے پہلے آپ کو لاکھوں ڈالر خرچ کرنے پڑتے تھے. اب یہ چیزیں آپ گھر بیٹھے فری کر سکتے ہیں, اپنی اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از کریٹنگ اے میسو لیول پلینگ فیلڈ فار دی ہول ہیومینٹی. دنیا میں جس حصے میں بھی انسان اگر اس کو, آپ کے اندر صرف سیکھنے کی خواہش ہونی چاہیے, سیکھنے کی جدوجہد ہونی چاہیے, راستے کھل گئے ہیں الحمدللہ. اب یہ آپ پر ہے کہ جو ہے نا کہ آپ جو ہے نا آپ کے اندر کتنی خواہش اس چیز کی پائی جاتی ہے. ٹرو. ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک دوسرا بریک, اس کے بعد ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریپڈ فائر راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.